السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اور آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ذاکر نائک ایز پاکستان اسٹیٹ گیسٹ۔ تو کرتے ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز ہو، یہ بتا دوں کہ اس میں کوئی بھی ریلیجس کانٹینٹ ڈسکس نہیں ہو رہا، نہ ہی ریلیجس اوپینینس کو اسکروٹنائز کرنے کی ایفرٹ ہے۔ انفیکٹ دس از گوئنگ ٹو بی اے پولیٹیکل کامنٹری۔ اب پولیٹیکل کامنٹری کیوں کہا میں نے؟ وہ اسی لیے کہا کہ ایک ریاست جس کو ایک عام شہری اپنے ٹیکس کے پیسوں سے کنسٹرکٹ کرتا ہے، تشکیل دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی بنیادی اکائی اور بلڈنگ بلاک ایک سٹیزن، ایک عام شہری ہے، وہ جب کسی کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ، ریاست کے آفیشیل مہمان کے طور پہ بلاتی ہے، تو پھر پولیٹیکل اسکروٹنی کرنا ایک شہری کا حق ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ گالیوں کے انبار لگا دیں، میں نے اسی لیے یہ کلیئر کیا کہ اگر آپ کو اپنا رائٹ نہیں پتہ تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو، دیٹ اف somebody is a state guest and you have paid taxes to the state, it is your right to comment on it۔ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کہ ایک ٹیلی ایونجلسٹ ہیں، پریچر ہیں، عالم ہیں، وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ ان کا ٹور اب بھی جاری ہے، کراچی اور اسلام آباد سے وہ ہو کر آ چکے ہیں، غالباً اب انہوں نے لاہور آنا ہے یا ایک آدھے اور شہر میں وہ جائیں گے۔ ٹو مائی سرپرائز a large, a massive number of Pakistanis are criticizing ڈاکٹر ذاکر نائک۔ آپ کو معلوم نہیں پڑتا جنس کیا ہے؟ خواجہ سرا، چھکا، برابر؟ سر خواجہ سرا بھی ایک لفظ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں۔ چھکا نا؟ وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر دیکھیے، فیس بک کے اوپر دیکھیے، ایون میمز بہت سے بن رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے کنٹروورشل بیانات ان کی طرف سے دیے گئے ریاست پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی اسٹیٹ اتھارٹیز کے بارے میں بھی کچھ چیزیں کہیں، اور پھر پاکستان کے معاشرے، سوسائٹی کے حوالے سے کچھ کامنٹس کیے، وہ انڈر اسکروٹنی آ گئے، لوگوں نے تنقید کی۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس تنقید کو پلیٹ فارم کریں اور آپ کو بتائیں کہ ان پہ تنقید کیوں لوگ کر رہے ہیں۔ تو اسکریچ سے یہ ہمارا کرٹیسزم نہیں ہے، اٹ از دا کوریج آف وٹ پیپل آر سیئنگ اباؤٹ ہم، نمبر ون۔ نمبر ٹو، تو میں یہ بتا دوں کہ گروئنگ اپ ان دس کنٹری آئی آلسو واچڈ اے بگ نمبر آف ہز اسپیچز۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقاریر جب آیا کرتی تھیں، بیانات آتے تھے پیس ٹی وی کے اوپر، سو اٹ یوز ٹو اپیل می بیک ان دا ڈیز ایز اے کالج اور اے اسکول بوائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی یوز ٹو سی کہ چلو اپنے پوائنٹ کو سبسٹانشیٹ کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ریزننگ کا تو سہارا لیا جا رہا ہے کسی حد تک۔ سو دیٹس وائی اٹ یوز ٹو اپیئر بیٹر دین دا لاٹ وی ہیڈ ان دس کنٹری، کہ یہاں پر جو ہمارے یہاں پر کلچر تھا کہ بس آپ کو یہ بول کے بتا دیا ہے ایک مولانا صاحب نے، آپ نے آگے سے بولنا نہیں۔ صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچز ایسی لگتی نہیں تھیں، اور ڈاکٹر ولیم کامبل کے ساتھ ان کی ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے، جس میں ولیم کامبل نے کچھ اعتراضات لگائے تھے اسلامک تھیولوجی پہ، جس کا ذاکر نائک صاحب نے جواب دیا۔ میں نے وہ بہت انجوائے کی، لوگوں سے شیئر بھی کی بیک ان دا ڈیز۔ سو وین آئی گاٹ ٹو نو کہ ہی از کمنگ ٹو پاکستان، مجھے لگا نہیں کہ اٹ از ایز ٹیریبل ایز این آئیڈیا جو کہ اب لگ رہا ہے پاکستان کے بہت بڑے نمبر کے عوام کو۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کنٹروورسیز کیوں بنی اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا بیان جو ان کی طرف سے کنٹروورشل ہو گیا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں ملیشیا سے آ رہا تھا پاکستان تو میرے پاس 1000 kg کا لگیج تھا، 1000 kgs آلموسٹ۔ تو میں نے پی آئی اے جو پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن آفیشل، ان کو بتایا کہ 500 سے 600 کلو میرا لگیج زیادہ ہے، اینڈ ڈونٹ چارج می۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بے فکر ہو جائیں، ہم تو آپ کے بہت بڑے فین ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ سی او صاحب نے کہا 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا، لیکن انہوں نے پورے پیسے لیے۔ ڈاکٹر نائک نے کہا مجھے بہت دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا کہ میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں، میرے پاسپورٹ پہ اسٹیٹ گیسٹ لکھا ہوا ہے، اور آپ مجھ سے ایکسٹرا سامان کے پیسے چارج کر رہے ہیں جو آپ ہر عام شہری سے کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ کو پریویلیج کیوں چاہیے تھا؟ میں آ رہا تھا، ہمارا 1000 کلو تھا، پی آئی کے میں نے سی او سے بات کیا ہوں، نام نہیں لیتا، مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا۔ میں بولا بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بدلے میں اور 4 لوگ کو لے کے آؤں، اور سستا پڑے گا نا۔ بولا دینے کا تو فری دے، مطلب مت دے، ٹھکرا دیا میرے پی آئی۔ If these are the custom laws of any country that you're trying to enter, why enjoy the privilege then؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس پر لوگوں نے تنقید کی کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اگر آپ زیادہ لگیج لے کر آ رہے ہیں اور اس کے پیسے آپ کو دینے پڑ رہے ہیں، اٹ شوڈ بی نارمل۔
لیکن ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ ہندوستان میں میرے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوا. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں, ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ ہے اور وہ 300 کلو چھوڑ نہیں سکتے, مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے, مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ. انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر غیر مسلم مجھے چھوڑ دیا کرتے تھے, لیکن یہاں پر جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. تو پہلے تو اسٹیٹ گیسٹ جنہوں نے بلایا وہ بھی شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ تو ہماری اسکروٹنی شروع ہو گئی, یہ کام الٹا ہو گیا. دوسری چیز جو ہوئی وہ خاصی ڈس اپوائنٹنگ تھی. اٹ واز شاکنگ ٹو می ایز ویل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بیان تھا کہ ذاکر نائک صاحب نے کافی عرصے سے ہمیشہ اس آرگیومنٹ کا استعمال کیا ہے کہ دنیا میں خواتین کا نمبر مردوں سے زیادہ ہے, تو اسی لیے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہر خاتون کی ایسے مرد سے شادی ہو جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی. حالانکہ وہ اور بات ہے کہ فیکٹس کچھ اور کہتے ہیں. 2020 کی ریسرچ ہے جو کہتی ہے کہ دنیا بھر میں مردوں کا نمبر تھوڑا زیادہ ہے خواتین سے, اور ہر 1000 میں سے 504 مرد ہیں. ٹھیک ہے, تو 50 سے تھوڑا اوپر اور وہ 49 سے تھوڑا اوپر بنتا ہے خواتین کا ریشو. لیکن پھر بھی اس آرگیومنٹ کو اگر ریکن کریں تو ذاکر صاحب نے یہ کہا کہ اس وجہ سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ شادی کرنے کے لیے اگر مرد نہ ملے کسی خاتون کو تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. خواتین کو کہا آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ ایسے مرد سے شادی کرو جس کی پہلے ہی شادی ہو چکی ہے. دوسری آپشن یہ ہے بیکم اے پبلک پراپرٹی, کوٹ اینڈ کوٹ, بازاری عورت. یہ 2 الفاظ انہوں نے یوز کیے کہ بازاری عورت بن جائیں یا پبلک پراپرٹی بن جائیں. خود انہوں نے کہا کہ بڑا ہارش ورڈ ہے یہ, لیکن اس سے آسان ورڈ میرے پاس نہیں ہے. پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے, یا وہ بازاری عورت بن جائے. بازاری عورت اتنا سخت لفظ, میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی, لوگ اعتراض دیتے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہے نہیں. آئی تھنک اٹس اے پوائنٹ آف ہیوملیشن فار اے کنٹری کہ اسٹیٹ گیسٹ کو بلایا آپ نے اور وہ آ کر ملک میں یہ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ عورت بازاری ہے جو کہ کنواری ہے, یعنی کہ وہ شادی کرنے کو چوز نہیں کر رہی ڈیلیبریٹلی. یہ وہ ملک ہے جہاں پر مادر ملت یعنی کہ مدر آف دا نیشن پاکستانی اس خاتون کو کہتے ہیں فاطمہ جناح صاحبہ کو جنہوں نے شادی نہیں کی. ٹھیک ہے, تو اس کو بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دس از ناٹ دا پارٹ آف دا فلاسفی آف ریلیجن دیٹ وی فالو, اور اس پر کرٹیسزم اور اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ ہر وہ خاتون جو شادی نہیں کرتی اس کو بازاری عورت کہہ دیا جائے. دس شوڈ بی unacceptable to all states in the world and this should have been criticized by at least anyone in the government. نہیں ہوا. But I felt really hurt on these remarks on the behalf of our women of this country, کیونکہ یہ اتنا آسان بن چکا ہے کہ آئے کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے بلیٹل کر کے چلا جائے خواتین کو. nobody bats an eye. کسی کو افسوس نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہوا. ٹھیک ہے, تضحیق فیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, آگے چلیں جی. ایک اور مسئلہ ہو گیا, وہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں ڈاکٹر نائک موجود تھے اور آرفن بچے بچیاں, ایک آرفنیج تھا جہاں پر یتیم بچوں کی کفالت جو لوگ کرتے ہیں, زمرد صاحب وہاں پر موجود تھے. وہاں ڈاکٹر نائک گئے تو اسٹیج کے اوپر کچھ بچیاں آنا شروع ہو گئیں جو یتیم بچیاں تھیں, آرفن بچیاں تھیں. ڈاکٹر نائک اسٹیج سے اتر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو ایوارڈ نہیں دے سکتا یا شیلڈ نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نامحرم ہے. ٹھیک ہے, تو بہت تنقید کی پاکستانیوں نے کہ وہ 12-13 سال کی بچیاں, ان کو لے کر اتنی ہائپر سیگریگیشن مینٹین کرنا شاید نامناسب تھا. پاکستانیوں نے یہ کہا. اس کا جواب ڈاکٹر نائک نے یہ دیا کہ 13, 14, 15 سال کی خواتین, اور انہوں نے کہا میں خواتین اس لیے کہوں گا کیونکہ وہ بالغ بچی ہیں. تقریر ختم ہو گئی تو خواتین, میں خواتین ہی بولوں گا, میں بالغ تھے سب. اسٹیج کے اوپر آ گئے, میں بولا کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچی ہے, میرے بچی ہے. لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے 13 سال, 14 سال, 15 سال, آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے. وہ آرفنیج کا جو مالک تھا, ڈاکٹر صاحب بھی میری بچی ہے. میں نے بولا تم کو بھی چھونا حرام ہے, تیرے بیوی کے پیٹ سے اگر پیدا لی تو جائز ہے. فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے,
यू कैन नॉट टच दैम. उन्होंने कहा कि मैं तो उनको टच नहीं कर सकता. और मैंने वो जो ऑर्फनेज वाले थे उन्हें भी यही कहा कि आप हाथ अगर आप इनको लगाते हैं इन बच्चियों को तो आपको नामुनासिब रवैया है ये. ठीक है. लोगों ने कहा कि वो ईदी साहब जो कि लाखों यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, इस मुल्क ने उनको तो इज़्ज़त दी नहीं. ठीक है. सही और आज तक उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता मुआशरे के अंदर. तरह तरह की लोग जो है ना वो अब्यूज़ हाल करते हैं उनकी तरफ अभी तक आफ्टर इज डेथ एज वेल. वाज दैट अ बेटर केस और दिस इज़ अ बेटर केस? ठीक है, दैट इज़ अप टू यू टू डिसाइड. उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया में हिंदू एहतराम करते थे मेरा, वो हाथ नहीं लगाते थे मुझे, लेकिन यहाँ पर एक इस्लामाबाद में टीवी होस्ट भी आ गई लड़की और वो मेरे ऊपर चढ़ी जा रही है, करीब आ रही है, मैं पीछे भाग रहा हूँ. सो अ स्टेट गेस्ट टेलिंग द कंट्री दैट यहाँ पर तो कोई लोगों को सेग्रीगेशन की सेंस ही नहीं है. कोई खातून जो है ना वो बिजनेस मेंटेन नहीं करती. खातून कौन है? 13 साल की. उन्होंने इसलिए कहा कि एडल्ट तो है ना. तो इस पर भी खासी तनकीद हुई, बहुत तनकीद हुई कि ऐसा शायद नहीं होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू पीपल. इसके बाद जो सबसे सेंट्रल कंट्रोवर्सी रही वो एक पश्तून लड़की के हवाले से थी जो कि लकी मरवत से ताल्लुक़ था. सर तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है. आपके विस्डम के मद्देनजर यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं? अब उसने एक बड़ा साउंड आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि ये हर किसी को कन्फ्यूजन होती है. हमसे आकर बच्चे पूछते हैं, हम एड्रेस करते हैं, और दुनिया भर में लोग ये सवाल करते हैं दैट इफ़ अ सर्टन कोड ऑफ एथिक्स एंड द वायलेशन ऑफ द सेम कोड एग्जिस्ट एट द सेम टाइम, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फिनोमेना? बच्ची ने ये सवाल किया कि ये बड़ा रिलीजियस मुआशरा है लकी मरवत जहाँ से मैं आई हूँ, वहाँ पर इज्तिमात भी होते हैं, वहाँ पर जमातें भी जाती हैं. तो बच्ची ने ये सवाल किया, लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ पर एडल्ट्री यानी कि जना बहुत आम हो चुका है, ड्रग्स बहुत हैं, पीडोफिलिया बहुत है, यानी कि बच्चों के साथ जो नाज़ेबा हरकत हैं और बच्चों को वायलेट करना वो बहुत आम हो चुका है. यहाँ क्या तो बोला ऐसा होगा? क्यों है कि एक ऐसा मुआशरा लकी मरवत की वो बात कर रही है या खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों की बात कर रही है? उसने कहा ऐसा क्यों है कि यहाँ पर बहुत से लोग फॉलो करते हैं रिलीजन को, रिलीजियस लोग हैं, लेकिन साथ वायलेशन ऑफ द लॉ और डिसेंसी और कवानीन क्यों होता है? अब इसका मतलब था कि वो बच्ची कंफ्यूज्ड है कि ये लोग किस किस्म के मुसलमान हैं जो ये इस तरह के काम कर रहे हैं. बट डॉक्टर नाइक completely took the girl down. उन्होंने ये आगे से कहा, पहले तो उन्होंने बहुत अग्रेसिवली उसको अप्रोच किया. उन्होंने कहा ये आप कैसे कह सकती हैं कि एक मुआशरा इस्लामी भी है, वहाँ पीडोफिलिया भी हो रहा है? नहीं हो सकता. बहन जी आपके कोई सवाल में तकरार है. आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है. सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल्स मस्जिदों में जाते हैं. बहन आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी. डॉक्टर नाइक का पॉइंट भी ये था कि वो सही इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन वो समझाया ऐसे गया कि सोशल मीडिया पे बड़े बड़े सहाफ़ियों ने भी उसको कंडेम किया कि इस तरह से ये तरीक़ाकार ऐसा नहीं है कि अगले को कुछ समझ आए. ये सिर्फ़ और सिर्फ कन्फ्रंटेशन और अटैक हो सकता है. गैस लाइटिंग की टर्म यूज़ की गई. ठीक है, फ्राइडे टाइम्स में आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसकी टाइटल पढ़ लीजिए, फ्लॉप शो कह रहे हैं. प्रेस में भी रिपोर्ट हो रहा है कि तरीक़ाकार गैर मुनासिब था. बच्ची ने जो सवाल किया वो एक एम्बिवलेंस को शो करता है जो उसके जहन में एग्जिस्ट करती है. उसको क्लियर करने की बजाय डॉक्टर नाइक ने क्या कहा, आप सुनना चाहती हैं मेरा जवाब या नहीं, अदरवाइज़ मेरा जवाब ख़त्म, खामोश हो जाएं. पहले तो ये. फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा सवाल ही गलत है. एंड पर उन्होंने ये कहा कि 10 बार सोचो इल्ज़ाम लगाने से पहले. उन्होंने ये कहा कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए. इसीलिए कभी भी किसी पे इल्ज़ाम लगाने के पहले 10 बार सोचो. अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन. आपको माफ़ी मांगना चाहिए. ये माफ़ी मांगने वाली बात से वही याद आ गया कि 2 लोग अब से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के एक डिजिटल नेटवर्क के ऊपर बैठ के एक लड़की जिसने सवाल किया कि औरतों को आपने जाहिल क्यों कह दिया, उससे माफ़ी का मुतालबा कर. यहाँ भी यही हुआ. बहुत से लोगों ने लिखा कि एक ख़ातून का रैशनल सवाल जो है ना वो बड़ा कुछ मुनहदम करके रख देता है यहाँ पे. ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुआशरा
جہاں پر اس طرح کے فالوورز موجود ہوں وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا رہے، تو اس لیے کوئی خبر پھیلانے سے پہلے تصدیق کر لیا کریں۔ ڈاکٹر نائک کا جواب یہ تھا۔ اب اس پر یہ ہے کہ ساحل ایک NGO ہے جس نے 2024 میں رپورٹ کیا کہ پچھلے سال 2023 میں پاکستان کے اندر 4000 سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ 4000+ children have been violated، ٹھیک ہے۔ 2024 کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 بچوں کے ساتھ یہ ہوئی ہے۔ تو وہ بچی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک معاشرہ جہاں پہ ہر کوئی ہائپوکرائٹ بن کے پھر رہا ہے، ادھر ایکچوئل سینس آف ریلیجن کیسے آئے گی؟ اور اس کا جواب کیا تھا؟ معافی مانگو، آپ نے غلط بات کی ہے، آپ نے تصدیق نہیں کی ایسا کچھ ہونے سے پہلے۔ یہ اس طرح کی باتیں اگر آپ نے سنی ہیں آگے میڈیا پہ دیکھ کے بڑھا دیں، یہ فیکٹ ہے جو بچی کوٹ کر رہی تھی۔ اب اس بچی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ہم نے یہ بھی سنا، BBC کا اس کا انٹرویو پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہ کنٹروورسی بن گئی، لوگوں نے بہت تنقید کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ڈاکٹر نائک سے۔ آگے چل کے جی انہوں نے ایک اور بیان دیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جنت میں جانے کا چانس امریکہ سے زیادہ ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں رہیے تو یہاں بھی برائی ہے، دنیا میں ہر کونے میں برا ہے، لیکن برائی کے لیول ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں یہاں 1000 گنا بہتر ہے، وہاں جنت کے چانسز ہے بہت کم ہے۔ یہ میرا خیال ہے اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اتنا کچھ آپ نے اتنی مشکلات دنیا پہ ہی دیکھ لی ہیں تو پھر تو جنت ہی بنتی ہے آپ کی اس کے بعد میں۔ لیکن اس میں بھی انہوں نے ریزننگ جو دی، انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں بھائی بہن کو اور ماں کو بیچ رہا ہے، ہر طرف فحاشی کا سیلاب ہے، تو اسی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بڑی پریزروڈ زندگی گزاریں، وہاں بہت رشوت ہے، بہت برائیاں ہیں، یہ پھر بھی اس سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اور بات ہے کہ وی آر ون آف دا ٹاپ 5-6 کنٹریز آف ویوئنگ پارن آن لائن، ٹھیک ہے، بٹ اسٹل ہی سیڈ کہ دیر از مور چانس فار یو ٹو گو ٹو ہیون if you are in Pakistan rather than being in America, which is a good news for all of you، ٹھیک ہے۔ اس ایک اور کنٹروورسی بھی بن گئی، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یوٹیوب کی انکم حرام ہوتی ہے۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے یہاں پہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ماڈرنائز قسم کی ایک بریڈ آئی ہوئی ہے آج کل، ٹھیک ہے، جو ہر کسی پہ فتوی بازی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، ہمارے اوپر ریئیکشن ویڈیوز بناتے ہیں، اس کے اوپر بھی بنے گی، یہ پہلے لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو کہ وہ یوٹیوب کی انکم لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اس کے کاؤنٹر ویو پوائنٹس پڑے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ایڈ کے اوپر اگر لڑکی آ گئی تو میری انکم تو نہیں کر سکتی، تو وہ بھی آؤٹ لا کر کے چلے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یشما گل صاحبہ جو ایکٹریس ہیں وہ بھی آئیں، انہوں نے کہا میں آپ کی بڑی فین ہوں۔ ڈکی بھائی نے بھی کہا میں آپ کا بڑا فین ہوں۔ ڈکی بھائی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں شاہ رخ خان کا بھی بڑا فین ہوں، آپ کا بھی ہوں۔ ڈاکٹر نائک نے کہا یار کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ پنجاب میں یوٹیوبر میرے 3 آئیڈل ہیں، شاہ رخ خان، وراٹ کوہلی، ڈاکٹر ذاکر نائک۔ ارے باپ رے، مجھے شاہ رخ خان کے ساتھ ملا دیے، وراٹ کوہلی کے ساتھ۔ یشما گل صاحبہ نے یہ کہا کہ میں ایتھیسٹ ہو گئی تھی، میں بھٹک گئی تھی، اب میں واپس آ گئی ہوں۔ ڈاکٹر نائک نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایکٹنگ کی دنیا کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ وہاں صرف گناہ ہوتا ہے۔ اور وہ اسی ازم کے جال میں پھنس گئی تھی، اور میرے کیسٹ سننے کے بعد الحمدللہ وہ واپس دین کی طرف رجوع کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وداؤٹ نوئنگ دیٹ شی ہیزنٹ لیفٹ ایکٹنگ سو فار، اور شاید ان سے بھی کنوے نہیں ہوا کہ میں اب بھی ڈراموں میں آتی ہوں، یہ تو ویسے ہی میں آئی تھی آپ سے ملنے کے لیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ یہ سارا ماجرا ہوا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ واز اٹ اے گڈ آئیڈیا ٹو انوائٹ ہیم ایز اے اسٹیٹ گیسٹ؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ ڈاکٹر نائک صاحب از بینڈ ان US، UK، سری لنکا، انڈیا اینڈ کینیڈا، اور بہت سے لوگ ان پر جو الزامات لگاتے ہیں وہ ان کے ہندوستان میں چلنے والے کیسز کے حوالے سے ہی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ 2016 کے اندر IRF جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ہے اس کو بین کر دیا ہندوستان میں، اور اس کو بین کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جب سے انہوں نے اسکروٹنی شروع کی وہ یہ ایشو تھا کہ ہولی آرٹیزن کیفے کے نام سے ایک کیفے تھا ڈھاکہ بنگلہ دیش میں۔ 2016 میں وہاں پر ایک اٹیک ہوا، 22 لوگوں کو ٹیررزم کی وجہ سے مار دیا گیا، اور جو اٹیکر تھا اس نے یہ کہا کہ میں ذاکر نائک صاحب سے انسپائرڈ ہوں، ون آف دی اٹیکر سیڈ دیٹ، اور اس نے وہ اسپیچ بھی کوٹ کی 2006 والی جو ڈاکٹر نائک نے ملیشیا میں کی تھی کہ اگر اسامہ امریکہ کو ڈرا رہا ہے اور وہ ٹیررائز کر رہا ہے تو میں تو اسامہ کے ساتھ ہوں، اسامہ بن لادن کے۔ یہ بھی کہا ڈاکٹر نائک نے اسی اسپیچ میں کہ ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ۔
جو کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ ایڈیٹڈ اسپیچ تھی، ٹھیک ہے، اور اس کا کانٹیکسٹ کچھ اور تھا. تو یہ اس نے کوٹ کیا، روہن امتیاز نام تھا. تو اس کے بعد انڈیا نے ہیٹ اسپیچ کے مقدمات بنانا شروع کر دیے، اور 2016 کے اندر انہوں نے انڈین گورنمنٹ نے IRF اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو بین کر دیا، ان لافل ڈکلیئر کر دیا. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آف انڈیا نے انویسٹیگیشن کی، اور انہوں نے یہ الزام لگایا ٹھیک ہے کہ $28 بلین منی لانڈرنگ سے باہر سے ڈاکٹر نائک نے منگوایا ہے، $28 ملین، اور کرمنل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان پہ یہ کیسز بنے. ڈاکٹر نائک کو انڈیا سے جانا پڑا. مہاتیر محمد جو کہ ملیشیا کے پریزیڈنٹ تھے، ہیڈ آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی گرانٹ کر دی، یا ملیشیا شفٹ ہو گئے. ساتھ ساتھ یہ بھی کہا انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آف انڈیا نے کہ ڈاکٹر نائک کے جو ایسٹس ہیں وہ پاکستانی روپوں کے مطابق 6 ارب روپے کے اثاثے ہیں. ایک اسکول ہے ان کا، 10 فلیٹ ہیں، 3 گوڈاؤنز ہیں، 2 بلڈنگز ہیں. اس کے علاوہ لینڈ ہے پونے اور ممبئی کے اندر، 10 بینک اکاؤنٹ ہیں. دبئی میں کچھ بنگلوز میں وہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پہ ان کے خلاف کرپشن کے چارجز بھی کھول دیے. ٹھیک ہے، SCO کا سمٹ ہونے والا ہے، اس سے عین پہلے یہ جیسچر کچھ لوگوں نے کہا ٹھیک نہیں ہے. تو انڈیا کو بھی اچھا میسج نہیں گیا. نائک صاحب یہاں پر آئے، انہوں نے یہاں آ کے پاکستان کی PIA اور باقی اسٹیٹ اتھارٹیز کو پلنڈر کر کے انڈیا کی تعریف کر دی. ٹیکٹک الٹا پڑ گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہوا کہ امریکہ سے جو ریسنٹلی ابھی ہم نے IMF کے گرانٹ لی ہے، وہاں پر وہ بینڈ ہے، بٹ ہم نے بلایا ہوا ہے. یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اپروچ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ پرووکیشن میں آ سکتی ہے. وہ سب ہے، یہ لوگوں کا کہ ٹھیک ہے آپ اگری کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے. لیکن اصل بات وہ یہ ہے کہ موسٹلی ڈاکٹر نائک کی اسپیچز کے اندر آپ ایک ایلیمنٹ دیکھیں گے، وہ یہ ہے کہ ہی از مور enthusiastic about converting people who are not Muslims. اس ملک میں تو 2% مائنورٹی بچی ہے. تو is this the right place? That should be the question کہ 98 point something تو پہلے سے ایک ہی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. So was this needed? That could be a talking point. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایجوکیشن کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، ریشنلزم کی، فلاسفی کی، یا ایون تھیولوجی کی. ہاں جی گائز، تو بالکل یار ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے ہوئے ہیں تو اچھی بات ہے. ان کو ایک اسٹیٹ گیسٹ ہے نا بلایا گیا ہے، اور کافی زیادہ پاکستانیوں کے مائنڈ میں کویسچن تھے کہ جو کہ ایک وہی کلیئر کر سکتے تھے. آج میں ایک دیکھ رہا تھا ویڈیو، اس میں نا ایک پاکستانی ہے، اس نے نا کلمہ پڑھا، مطلب وہ مسلمان ہوا ہے ان کے پروگرام میں، تو اس کا ڈیٹا نکالا گیا تو وہ بچپن سے ہی مسلمان تھا. یار کیا اب اس کا ایک مزاج انہوں نے بنایا ہوا ہے. مطلب ایسے ایک کویسچن پوچھ رہے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے، اور مینز اتنے دیکھے ہیں کہ بات کرنا مشکل ہے. نہیں واقعی صحیح بات ہے. ایک ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مطلب کہ ایک فیصلہ تو اس نے کیا تھا کہ ایک پاکستان وہ ایک وزٹ کریں، جو کہ ان کی بہت بڑی ایک غلطی تھی. اور ہم تو ایسے سوچ رہے تھے کہ وہ ایک آئیں گے، مطلب کہ جو آفیشیل لوگ ہیں ان کے ساتھ ملیں گے، تھوڑا بہت ایک مطلب کہ اسپیچ ہال وغیرہ میں ہوگی اور وہ پھر واپس چلے جائیں گے، ایسا ہم نے سوچا تھا. لیکن یہ جو ابھی سین وہ ایک بنا رہے ہیں نا، مطلب کہ جو لوگ آ کر اس سے سوال پوچھ رہے ہیں وہ بھی ایک پاکستانی جن کے پاس کوئی ایک نالج نہیں، جن کو ایک پتہ ہی نہیں ہے. اور جو لوگ پوچھتے ہیں ایک سوال صحیح ایک مطلب کہ فیکٹ کے ساتھ، اس کو بھئی ایک دھمکیاں ملیں گی. نو ڈاؤٹ انہوں نے بھی بولا ہے کہ آپ ایک معافی مانگے. وہ لڑکی کا ایک سوال بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ ایک مطلب کہ جو ایک مولانا ہے اور جو مولوی وغیرہ ہیں وہ یہی سکھاتے ہیں کہ آپ مطلب کہ ایک پیس ریلیجن ہے، آپ اس کو فالو کریں. اور ہر چیز جو کہ ایک سکھائی جاتی ہے، جو کہ ایک 0% بھی ایک پاکستانی نہیں مانتے، نہ اس میں مولانا مانتے ہیں نہ کوئی اور مانتا ہے. اور اس نے بات لڑکی نے 100% ایک ٹھیک کی تھی کہ جو ایک مولوی حضرات ہیں ایک وہ ایک فالو بھی کر رہے ہیں، ایک ہر چیز کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک بچوں کے ساتھ ادھر ایک زیادتی بھی کر رہی ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کا سوال تو صحیح تھا، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنے لوگ ایک برے ہیں، جو کہ مطلب کہ
एक पाकिस्तान में मौलाना है और ये जो उनके आसपास एक घूम रहे हैं, वो एक इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो अपने माइंड सेट से सोचते हैं और उन्होंने अपने माइंड सेट से ही बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इस चीज़ को लोग फॉलो करते हैं, ये एक असूलों को फॉलो करते हैं, वो इस चीज़ के नज़दीक भी नहीं जाते। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो बंदे हैं ना, यही सबसे ज़्यादा इधर एक काम ये करते हैं। और बहुत कंट्रोवर्सी अब स्टार्ट होगी इस, मतलब कि डॉक्टर साहब ने बहुत एक बड़ी गलती की है पाकिस्तान में आकर। और ऊपर से ये जो एक मजमा लगा होता है, आपको इधर से चला आ जाता है, मैं तो ईसाई था, वो आगे से सवाल पूछते हैं कि उसके रिलीजन का सवाल पूछ लिया, अगला बंदा बोलता है कि मैं बस लाइन तोड़ने के लिए ना सवाल पूछने के लिए आगे आया हूँ। और लोग अब ये सोच रहे हैं कि हम सवाल पूछते हैं, हम सोशल मीडिया पर आते हैं तो लोग हमें देखते हैं। तो लोगों ने ये भी एक बात बनाई हुई है कि कोई स्टार्ट से ही मुसलमान है और फिर आकर कलमा पढ़ लेता है, वो आगे मीडिया पर आ जाता है और होता वो मुसलमान ही है। एक मजाक बना हुआ है। अभी तो ये है ना, मतलब कि एक इस्लामाबाद जो कि उधर एक सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे हुए, एक मतलब कि अमीर तबका रहता है उधर एक। लेकिन ये जिस हद तक सवाल पूछे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी तक ने इनको कोई इनका एक अच्छा एक एक्सपीरियंस नहीं रहा पाकिस्तान में। अभी उन्होंने लाहौर आना है। लाहौरी बहुत पहुंची हुई हस्ती है। नहीं बिल्कुल यार, आप जैसे भी है ना, लेकिन एक जो लड़की ने क्वेश्चन किया था ना, मुझे वो लड़कियों वाला जो सीन इसका हुआ है ना, उस वक़्त ये मुझे थोड़ा सा बंदा थोड़ा सा ना पता नहीं क्या है इसके ऊपर होने लग गया है। क्योंकि एक पता नहीं लोग यार एक स्त्री को इस निगाह से क्यों देखते हैं, या मतलब आप देख लो कि एक कितना बड़ा वो एक बयान कर रहा है और पीछे मुल्ले बैठे हुए हैं और आगे लोग सुन रहे हैं कि एक लड़की की अगर शादी नहीं हो रही तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। यार कितने बड़ी बात उसने एक गलत तरीके से यार बात की है। कोई बंदा पूछने वाले नहीं है, कोई एक रोकने वाले नहीं है उसको कि यार आप इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे किसने आपको बताया कि यार जिस लड़की की शादी नहीं हो रही वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी। वाह यार, इतनी इसने एक मतलब औरत को आप दूसरा एक वाक़या देख ले, सामने एक छोटी छोटी यार बच्चियाँ आई हैं, क्या कर लेंगी आपके साथ अगर आपका हाथ लग जाएगा इतना, तो वो एक ना ही लफ्ज़ बंदा बोले कि क्या हो जाएगा यार मैक्सिमम आपको। लेकिन वो भाई स्टेज से नीचे उतर गया और आपके सामने, लेकिन आप थर्ड के ऊपर आ जाएं। लेकिन लड़की का देख लो कि यार कितना एक वैलिड क्वेश्चन उसने किया है। लेकिन मौलाना साहब यही समझ रहे थे कि यार जिस तरह का एक मैं मौलाना हूँ, शायद यहाँ पे भी उसी तरह के लोग रहते हैं और वो इस तरह की अगर वो सारी एक्टिविटी कर रहे हैं एक इस्लाम से रेलिवेंट, या एक नमाज पढ़ते हैं, मदरसे में जाते हैं, जो भी एक हाई लेवल की वो एक एक्टिविटी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक इतना गिरा हुआ काम करेंगे। ये एक वो अपने कॉन्टेक्स्ट से जो है ना वो सोच रहे थे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमारा एक यहाँ पे जो लोग हैं या ख़ास कर जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा तबका है वो इन चीज़ों को फेस भी कर रहा है, सुन भी रहा है, डेली सोशल मीडिया के ऊपर भी देख रहा है। लेकिन उस लड़की ने बेचारी ने सवाल सही किया और वो साहब जी जो है ना वो उल्टा हो गया उस चीज़ को। लेकिन भाई एक आया तो ज़रूर है। अब देख लो कि अभी ये किसने खिताब किया और कितने एक चीज़ें बन गई इस चीज़ के ऊपर, और आने वाले वक्त में देखो इसके साथ क्या होता है। लेकिन ये जो इंडिया की तारीफ़ करता है, ये एक आप देख रहा है कि यार वो मुझे वहाँ पे सही था जैसा भी था, है कम से कम जो है ना वो सारी चीज़ें हो तो रही थी उसके बाद। लेकिन देखो आगे यार पाकिस्तान जो है ना उसने पूरी दुनिया में इस चीज को बदनाम कर दिया है। शायद एक डॉक्टर साहब ने एक सही इन पर एक रिसर्च नहीं, यहाँ पे मुल्लों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, मौलवी इधर 70 किस्म के यहाँ पे मौलवी रहते हैं। क्या वो बर्दाश्त करेंगे? क्या वो बर्दाश्त करेंगे यहाँ पे किसी को? कि मतलब ये कि कोई और ऊपर से आके बंदा एक जो है ना वो बड़ी बड़ी बातें कर जाए, नेवर। उन्होंने ये चीजें पकड़नी और ये खुद भी जो है ना वो मतलब आप डक्की को देख लो, उसने बेचारे ने यही कह दिया कि शाहरुख खान और विराट का, और साथ ही उसको चिढ़ चढ़ गई है कि हाँ आपने उनका नाम क्यों किया, वो मुझसे बड़े स्टार है। भाई आप स्टार हो। इधर के मौलवियों को जानता नहीं, इधर 8-10 मौलवी इकट्ठे हो गए ना भाई इसके आसपास आ गए, तो उन्होंने इनको दाढ़ी में छुपा कर लेकर मतलब कि उड़ जाना, इसको पता भी नहीं। देखो यार आप कैसे वापस जाता है ये देखने में। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।